کہ یہاں پر سما کی نفی ہے، اسما کی نفی نہیں ہے۔ یعنی تم سنوانا چاہو تو تم نہیں سنوا سکتے، اللہ تعالیٰ سنوانا چاہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے سنوا سکتا ہے۔ اور جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا سنوانا ثابت ہے تو وہاں پہ بالکل ہمارا عقیدہ ہے کہ مردے سنتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ مردے سنتے بھی ہیں، مردے بولتے بھی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، ایک بڑا کنٹروورشل ایشو ہے، سینسیٹیو ایشو ہے مسلمانوں کے درمیان جو مختلف فی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کیا مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ ٹھیک ہے، جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو کیا مردہ جو ہے جب وہ سنتا ہے یا نہیں سنتا؟ اب دو نظریات ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ مردے بالکل نہیں سنتے، اور ایک نظریہ یہ ہے کہ مردے بالکل سنتے ہیں جیسے زندہ سنتے ہیں، اور ایک درمیان کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ اللہ سنوانا چاہے تو اللہ تعالیٰ سنوا سکتا ہے۔ قرآن میں ایک آیت ہے اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ کہ تم مردوں کو نہیں سنوا سکتے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری جگہ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ مَن فِي الْقُبُورِ کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے قبر کے اندر جو ہے وہ سنوا دیتا ہے۔ ابھی دونوں آیتیں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک جگہ اللہ کہتا ہے تم نہیں سنوا سکتے، ایک جگہ اللہ کہتے ہیں تم اللہ چاہے تو اللہ جو قبروں میں ان کو بھی سنوا دیتا ہے۔ تو یہاں پر جب ہم یہ پڑھ رہے تھے، تفسیر پڑھ رہے تھے، اور جب ہم اس موضوع کو پڑھ رہے تھے، اور بہت پرانی بات بتا رہا ہوں، تو ہمارے استاد تھے، انہوں نے کہا کہ یہاں پر سما کی نفی ہے، اسما کی نفی نہیں ہے۔ یعنی تم سنوانا چاہو تو تم نہیں سنوا سکتے، اللہ تعالیٰ سنوانا چاہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے سنوا سکتا ہے۔ اور جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا سنوانا ثابت ہے تو وہاں پہ بالکل ہمارا عقیدہ ہے کہ مردے سنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ مردے سنتے بھی ہیں، مردے بولتے بھی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث ہے کہ جب ایک انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اب وہ نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے بھائی جلد سے جلد میری تجہیز و تکفین کرو، مجھے لے جاؤ، میرے مقام پر پہنچا دو۔ اگر گناہ گار ہوتا ہے تو کہتا ہے بھائی ابھی میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کہاں لے کے جا رہے ہو، کیا ہے۔ تو اب یہ بول رہا ہے، انسانوں اور جنوں کے علاوہ تمام مخلوق اس کو سن رہی ہے۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ گزر رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ دو قبر والوں پہ عذاب ہو رہا ہے، تو آپ نے ایک ٹہنی توڑی اور وہ ٹہنی کو توڑ کے اس کے اوپر لگایا اور کہا کہ جب تک یہ ٹہنی سرسبز رہے گی تو اللہ تعالیٰ ان کے عذاب کو کم کر دے گا، کیونکہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر چیز اللہ کی حمد و تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو یہ مقصد کیا تھا کہ بھئی اللہ کی حمد و تسبیح بیان کرے گی تو اس سے اللہ ان کا عذاب جو ہے کم ہوگا۔ حضور نے بھی دعا کی ان کے لیے۔ ایک وہ کہ جو عذاب قبر کا شکار تھا، جو پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا استنزہوا عن البول فإن عامۃ العذاب القبر منہم کہ پیشاب کے قطروں سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ اکثر عذاب قبر اسی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دوسرا وہ کہ جو چغل خوری کیا کرتا تھا۔ تو لہذا اب دیکھیں یہ کون ہے حضور کے زمانے میں، اور جن کی تدفین ہوئی ہوگی اور جن کو عذاب قبر ہو رہا ہوگا اور حضور جن کے لیے دعا کر رہے ہوں گے، وہ کون لوگ ہوں گے؟ سوچنے کی بات ہے نا کہ بھئی وہ مسلمان ہی ہوں گے اور صحابہ ہی ہوں گے۔ تو لہذا یہ اور حضور نے فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا، یعنی خوف ہے کہ تم لوگ کہیں اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں تمہیں ان کے عذاب قبر کو سنوا دیتا۔ یعنی دیکھنا تو دیکھ کیسے سکتا ہے انسان، کیوں تو یہ تو امور غیوبات ہے یا تو عالم غیب ہے، یہ کیسے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو تو غیب میں رکھا ہے نا۔ تو اگر چیزیں غیب سے نکل کے ظاہر ہو جاتی ہیں تو پھر تو یہ غیوبات تو رہا ہی نہیں پھر۔ تو لہذا حضور نے فرمایا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو جن اور انس کے علاوہ تمام مخلوق اس کو سنتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آ جائیں اس بات کی طرف، جیسے میں نے کہا بولتے بھی ہیں۔ اچھا وہ حدیث کیا ہے؟ دو حدیثیں ہیں، ان کا تذکرہ کر دیتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر کا موقع تھا تو جس دن غزوہ بدر ہوا ہے اس سے ایک دن پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے جگہ بتائی کہ یہاں ابو جہل مارا جائے گا، یہاں فلاں بندہ مارا جائے گا، یہاں فلاں بندہ مارا جائے گا، اور پھر بالکل اسی طرح ہی ہوا جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلے بیان کیا تھا۔ اور پھر جب وہ لوگ مارے گئے تو 70 کے قریب وہ بدر کے جن کو قتل کیا گیا تھا، مارا گیا تھا، وہ ان کو ایک گھڑے کے اندر پھینک دیا گیا۔ جب ان کو ایک گھڑے کے اندر پھینک دیا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے باتیں کر رہے تھے، ہاں بھائی جو میں نے
تمہیں کہا تھا کیا وہ تم نے اس کو پا لیا؟ اور وہ اس طرح سے گفتگو کر رہے تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب تھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا آپ کی آواز کو سن رہے ہیں؟ کیا یہ آپ کی گفتگو کو سن رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے سننے سے زیادہ سن رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک بات ہو گئی۔ اور دوسری حدیث ہے، وہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے کہ جب انسان کی تدفین ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ تین چیزیں جو ہے یتبع المیت لثلاث، تین چیزیں میت کے ساتھ چلتی ہیں اور جاتی ہیں، اس کی تباہ کرتی ہیں، اس کا مال ولمالہا ولی اولادہا ولی اعمالہا۔ مال اور اولاد تو قبر تک جاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، اور صرف اعمال جو ہے یعنی یرجع اسنان، دو چیزیں تو واپس ہو جاتی ہیں، ایک چیزیں اس کی کس میں رہتی ہیں؟ اس کے اندر رہتی ہیں، قبر میں اس کے ساتھ رہتی ہیں۔ تو لہذا جب وہ تدفین کے بعد لوگ جا رہے ہوتے ہیں رشتہ دار، تو پھر حدیث میں آتا ہے حتیٰ یسمع قرآن عالیم، یہاں تک کہ وہ ان کی قدموں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے۔ تو اچھا، یہ اب اس پہ ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب آپ قبرستان جاتے تھے، اور آپ کی سنت بھی ہے، تو آپ سلام کیا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے السلام علیکم یا اہل القبور کہتے تھے، اور السلام علیکم یا اہل الدیار کہتے تھے، من المؤمنین والمؤمنین۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام کیا کرتے تھے۔ تب سوال اٹھتا ہے کہ قبور جمع ہے قبر کی، تو تمام قبر والوں کو سلام کیا کرتے، تو سلام تو کس کو کیا جاتا ہے؟ سلام تو اس کو کیا جائے گا نا بھائی جو سنے گا۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس حوالے سے بھی بیان کیا کہ بھائی اب آپ دیکھیں کہ مردے جو ہے وہ سنتے بھی ہیں اور جو ہے وہ پہچانتے بھی ہیں۔ جتنا زیادہ تعلق ہوگا مردے کے ساتھ تو وہ اتنا ہی اس شخص کو پہچانے گا بھی۔ اور دعا کرنے کا بھی حکم ہے کہ بھئی حضور نے قبرستان جا کے دعا بھی کی ہے۔ وہ پورا واقعہ موجود ہے نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کے چلے گئے بقیع کی طرف اکثر، تو اس سے پتہ چلا کہ آپ رات کو بھی جا سکتے ہیں بقیع میں، اور آپ نے جا کر وہاں پہ دعا مانگی۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے ہیں، تو اس سے پتہ چلا کہ قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا بھی جائز ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ کیا تم نے یہ سمجھا کہ میں تمہیں تو چھوڑ کے کسی اور اہلیہ کے پاس جا رہا ہوں؟ تو لہذا یہ حدیث بھی موجود ہے۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جایا کرتے تھے۔ اور اب یہ ہے کہ بھئی اس بات کو ہمیں ذہن میں بٹھا لینا چاہیے۔ دیکھیں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ بھئی وہ مردے جو ہے وہ مردوں پہ اعمال بھی پیش کیے جاتے ہیں اور ان کو عذاب قبر بھی ہوتا ہے اور وہ سنتے بھی ہیں۔ ہاں یہاں پہ یہ ضرور ہے کہ جہاں جہاں ثابت ہے وہاں سنتے ہیں، جہاں نہیں ہے وہاں نہیں ہے۔ اور ہم بھی اس چیز کے قائل ہیں کہ اسماع اللہ تعالیٰ سنوانا چاہے تو وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ مَن فِي الْقُبُورِ، تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے سنوانا چاہے تو سنوا سکتا ہے، لیکن اس کا شعور ہمیں نہیں ہے کہ وہ سننا کیسا ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ چیزیں ہیں دیکھیں، اور جب آدمی بات کر رہا ہوتا ہے نا تو اس کے اندر کبھی کوئی بات ایسے جو ہے وہ کر دیتا ہے، اس کا ایک لنک نہیں بن رہا ہوتا، وہ تو بتا رہا ہوتا ہے نا، تو ایک دلیل دے رہا ہوتا ہے، اور وہ اس پہ اسپیشلی جو ہے وہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے تو نہیں کر رہا ہوتا موضوع۔ تو لہذا تھوڑا سا ہمیں اپنے رویوں کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔